الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب غنوز نامت گفتن کمال بیادبیست۔ حاضرین ذوی الاحتشام، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 249 کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب بنی اسرائیل اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جالوت جو کافر بادشاہ ہے، انتہائی ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، تشدد کیا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمارے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، تو آپ مہربانی کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کوئی حاکم مقرر کرے، کوئی خلیفہ اسلام مقرر کرے جو ہماری تنظیم کرے، ہمیں منظم کرے، ہمیں جہاد کے لیے تیار کرے، تو ہم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جہاد کے ذریعے قرب حاصل کریں، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جہاد کے ذریعے قرب حاصل کریں۔ ایک تو ہم بدلہ بھی چکائیں، اپنے جو لوگ ہمارے قیدی ہو چکے ہیں ان کے ہاں ان کو بھی چھڑوائیں، ہمارے بچوں کو جو اٹھا کر لے گئے ہیں انہیں بھی ہم واپس لائیں۔ یہ بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے اس وقت کے نبی تھے انہیں فرمایا کہ کیونکہ ان کی پچھلی ساری تاریخ ان کے سامنے تھی، پہلے احکامات مانگتے تھے، طلب کرتے تھے، جب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا تو پھر انکاری ہو جاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھ لینا پھر یہ نہ ہو کہ تم مکر جاؤ۔ یہ جو مضمون ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اس سے پچھلی آیات کریمہ میں بیان ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جو بھی رب تعالیٰ کا حکم آئے گا ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا طالوت کو مقرر فرمایا بادشاہ ان کا۔ جالوت یہ ظالموں کا بادشاہ تھا، انتہائی جابر تھا، انتہائی فسادی ذہن کا تھا، اس نے اس وقت کے اہل اسلام پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ اس وقت حضرت طالوت جو ہیں آپ نے اعلان کیا پھر جہاد کا۔ اس وقت کے پاک پیغمبر بھی ساتھ ہیں، حضرت طالوت بھی ساتھ ہیں، آپ نے اعلان کیا جہاد کا۔ تو ایک روایت کے مطابق 17,000 لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے جہاد کے لیے، ایک روایت کے مطابق 1,00,000 لوگ جمع ہو گئے جہاد کے لیے۔ ان سارے لوگوں کو لے کر کے حضرت طالوت جو ہیں یہ روانہ ہوتے ہیں، وہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہیں، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو راستے میں جا کے حضرت سیدنا طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ کا یہ مضمون دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، جب وہ طالوت جو ہیں اپنے لشکر کو لے کر شہر سے باہر نکلے، آبادی سے جدا ہوئے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ایک نہر کی وجہ سے، ایک نہر آئے گی، اس کی وجہ سے تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا۔ وہاں تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم ثابت قدم بھی رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، کیونکہ سخت گرمی کا موسم، اوپر دوپہر کا وقت، پانی ساتھ نہیں ہے، کسی کے پاس پانی پینے کو قطرہ نہیں ہے، اور جناب سفر بھی بیابان جنگل کا ہے، جنگل کے راستے کو عبور کرتے جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور راستے میں نہر آ جائے اور نہر پہ بھی امتحان ہو پھر، اور امتحان اس صورت میں بھی لوگ بہت سارے کامیاب ہو سکتے تھے کہ نہر کی دوسری جانب لے کے جایا جاتا، ایک اور سمت میں، نہر راستے میں نہ پڑتی۔ آزمائش دیکھیں کیسی سخت ہوتی ہے۔ پھر این جناب فرمایا کہ جانا بھی نہر کی طرف سے ہے، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ پانی نہیں پینا، نہ میں پینا ہے، پانی پینا ہے صرف ایک مٹھی،
بک جسے کہتے ہیں، بس اس طرح کر کے پانی لینا ہے تم نے، ایک چلو پانی بس وہی پینا ہے، زیادہ نہیں پینا۔ اب بتائیں بندہ پیاسا بھی ہو، سارے دن کی شدید گرمی بھی ہو، اور دوپہر کا وقت بھی ہو، پانی آگے ملنے کی امید بھی نہ ہو، اس وقت جو ہے وہ بندہ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ اب میں آپ کے سامنے وہ بات تھوڑی سی، یہ آپ ایک طرف اس نہر کو رکھیں، یہ نہر جو ہے جو بنی اسرائیل کو درپیش ہے، اور ایک نہر وہ ہے جو نہر فرات ہے جی، نہر فرات ہے۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں، ان میں آقا علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے افراد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، دوسرے محبان دین مصطفیٰ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود ہیں۔ یہاں بھی نہر ہے، وہاں بھی نہر ہے۔ آہستہ کہیں کہیں مسئلے نہ بن جائے۔ کربلا کا دن ہے، یہ نہ ہو کہ کئی آج برشیاں مار کے مر جائیں اور ہم سبحان اللہ پڑھ کے گزر جائیں دنیا سے۔ بے فکر ہو کہ سبحان اللہ کہیں، کوئی پہلی تو بات ہے کوئی مرتا نہیں ہے، کوئی چلا بھی گیا تو شہید ہوگا، اسے اور کیا چاہیے؟ کربلا کا ذکر سنتے ہی شہید ہوا ہے یا نہیں؟ ہاں مہربانی کریں ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیں، میں مختصر سی گفتگو کروں گا، لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہاں پہ نہر ہے اور یہاں بھی نہر ہے، وہاں بھی امتحان ہے، یہاں بھی امتحان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیں، رب کی مرضی دیکھیں، رب کی رضا دیکھیں، رب کی پسند دیکھیں۔ رب چاہتا یہ ہے وہاں بھی، میں کہ 1,00,000 لوگ چل پڑے ہیں ساتھ سارے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سچا کون ہے، میرے دین کے لیے آیا کون ہے، دین کے غلبے کے لیے آیا کون ہے۔ میں جو آج حکم نہیں مانے گا، پانی میں منہ پھنسا جائے گا، کل کو کہاں مانے گا؟ آج ہی پانی کو منہ دے جائے گا، آج نہیں بات مانے گا، کل کو کہاں مانے گا؟ میں نہ میرے دین کے لیے بندے چاہیے، تھوڑے ہی ہوں، مخلص ہوں۔ اسلام کو کٹے مچھوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام چاہتا ہے بندے تھوڑے ہوں، اسلام میں یار دیکھتا ہے۔ وگرنہ رسول اللہ علیہ السلام مسجد سے منافقین کو نہ نکالتے، منافقین کو آقا علیہ السلام نے نکالا اس لیے ہے، اور اب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا حتی یمیز اللہ الخبیث من الطیب، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان قریب پلیدوں کو پاکوں سے دور کر دے گا، پلیدوں کو اٹھا کے پھینک دے گا باہر رب تبارک و تعالیٰ، پیچھے پھر ابو بکر اور عمر رہ جائیں گے، عثمان و علی رہ جائیں گے، پھر پاک لوگ رہ جائیں گے، منافقین نکل جائیں گے۔ کیوں؟ منافقین جو ہیں جنہوں نے نفاق کے عبداللہ بن ابی کی نہر سے پانی پی رکھا تھا، وہ جناب پھر بدر بھی جاتے ہوئے راستے سے مڑاتے تھے، وہ احد جاتے ہوئے بھی راستے سے مڑاتے تھے، واپس آ جاتے تھے، اور وہ تبوک جاتے ہوئے بھی 3 میل سفر کر کے واپس آ جاتے تھے۔ وہ ان کا حال یہ تھا، نوبت یہاں تک پہنچی تھی، کیوں؟ انہوں نے نفاق کا پانی پیا ہوا تھا، وہ گندی نہر سے پانی پیا ہوا تھا۔ یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، رب فرماتا کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے؟ میں کہ یہاں بات ہے میرے دین کی، یہاں بات ہے میرے دین کو بلند کرنے کی، میرے دین کو غالب کرنے کی، میرے کلمے کو بلند کرنے کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ میں یہی بات لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے، اور جو بندہ میرا یہ حکم بھی نہ مانے، اس نے تو پھر اپنے نفس کو مانا ہے نا، اپنے آپ کو مانا، پھر اس نے رب کو تو نہ مانا، رب کے حکم کو نہ مانا۔ اس نے جو اپنے آپ پر الہ کلمت اللہ کو، یعنی کلمت اللہ کو اپنے آپ پر وہ نافذ نہ کر سکا، وہ کسی پر کیا نافذ کروائے گا؟ تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بات ہے میرے دین کے دفاع کی، بات ہے میرے دین کے غلبے کی، تو پیاسے لوگ ہی آگے جائیں، پیٹ بھرے نہ جائیں۔ نہیں سمجھے یار؟ پیاسے لوگ ہی آگے جائیں، میں یہاں پہ پینا نہیں ہے، امتحان دیکھیں کیسا ہوا، پی لیں، منہ ڈالیں، ہاتھ میں بھریں، لیکن ایک گھٹی، ایک چلو، ایک بک کہندے نے انگریزی، ایک بک پانی پینا ہے بس، تھوڑا سا۔ اب بتائیں بھی بندہ پیاسا بھی ہو، سارا کچھ ہو، وہاں جائے، امتحان تو یہی ہے نا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ امتحان تو یہی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے دین کا دفاع کرنا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے نالین بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے نالین بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے نالین، ہارون علیہ السلام کے نالین، دونوں کے امامے، دونوں کے پہنے ہوئے کپڑے، اور ساتھ رب تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتاب تورات شریف بھی تھی۔ بھائی ان کا دفاع بھی کرنا ہے، دین کو اونچا بھی کرنا ہے، اور ان کو بھی دین کا بھی دفاع کرنا ہے۔ بتائیں موسیٰ علیہ السلام کے نالین کا دفاع کرنا ہو تو رب چاہتا ہے رجے ہوئے نہ آئیں،
ڈھٹل نہ آئیں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ نہ آئیں، میں صرف وہی آئیں جو پیاسے ہوں، وہی آئیں جو پیاسے ہوں۔ تو بتائیں کربلا کے اندر جب بات آئی رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے دفاع کی، جب بات آئی رب کے دین کے غلبے کی، جب بات آئی علی منہاج النبوہ خلافت کے دفاع کی، جب بات آئی علی منہاج النبوہ خلافت کے احیاء کی، تو رب تبارک و تعالیٰ پھر پیٹ بھروں کو تو آگے نہیں آنے دیتا ہیں۔ آج پتہ نہیں کیا کیا نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس پانی مانگنے گئے ان سے، وہ جھوٹے حیا نو ہاتھ مار، بے شرما تمہیں حیا ہی نہیں، کیا کہتا پھرتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین اور ہاتھ پھیلائیں یزیدیوں کے سامنے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا بکتا پھرتا ہے تو؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ حضرت عباس مولا علی، حضرت سیدنا ان کے بھائی ہیں امام حسین کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جناب وہ پیرے کھڑے کر رہے ہیں، یزیدی پیرے کھڑے کر رہے ہیں پانی پر کہ یہ امام حسین کے ماننے والے پانی نہ پئیں، ان کو پانی نہ ملے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت سیدنا اور ان کے خاندان کے امام حسین نے جب دیکھا، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، عباس رضی اللہ عنہ دیکھ کے حیران ہوتے ہوئے پاس آئے حضرت سیدنا امام حسین کے، کہنے لگے بھائی صاحب یہ بڑے کمینے ہیں، یہ پانی پہ پیرے کھڑے کر رہے ہیں، یہ پانی پہ پیرے کھڑے کر رہے ہیں۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے ہی یہی کہ پیاسے ہی دین کا دفاع کریں، جو رج بیٹھے ہیں، جو کھا کھا کے موٹے ہو جائیں، وہ دین کا دفاع کہاں کریں گے؟ دین کے دفاع کا کام رب تعالیٰ انہی سے لیتا ہے جو خود پیاسے ہوں، جو پیٹ بھرے ہوں، جن کے وہ ہل نہیں سکتے، کام کیا کرنا انہوں نے؟ جو ہل نہ سکے ہیلپ کیسے ہوگی اس سے بھائی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ تشریف فرمائے نا، آپ اس طرح یزیدی سامنے کھڑے ہیں اور پانی پر پیرے لگا دیے گئے اس نہر پر، وہ نہر میں نے دیکھی ہے، اس نہر پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ساری کوفے میں رہے ہیں، آپ نے اس نہر کا پانی نہیں پیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ حنفیوں کے امام، آپ نے پانی نہیں پیا اس نہر کا، اور آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے پانی اس لیے نہیں پیا قیامت والے دن حضور پکڑ ہی نہ لیں، میرے نواسوں کو نہیں ملا، تو کیوں پی گیا وہاں سے؟ جواب کیا دوں گا پھر میں رسول اللہ علیہ السلام؟ جواب کیا دوں گا میں رسول اللہ علیہ السلام؟ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ، امام ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، امام ابراہیم نخعی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شیوخ میں سے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن میرا کوئی رشتہ دار یزیدیوں میں سے ہوتا تو میں دعا کرتا مولا قیامت والے دن مجھے اندھا ہی اٹھانا، اگر کوئی ہوتا تو شکر ہے خدا کا میرا کوئی رشتہ دار یزید پلیت کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ اچھا جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا حضرت عباس نے کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، پانی کو روک رہے ہیں کہ ہم پانی نہ لے سکیں، اور انہوں نے تو نعوذ باللہ کسے گھڑ لیے ہیں کہ حضرت عباس پانی لینے گئے تو وہ جناب تلوار لگ گئی، وہ پشکیزہ گر گیا، یہ ہو گیا، خدا کے لیے یار کیا کرتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تو بادشاہ ہے، ایک طرف بادشاہ کہتے ہو، پھر باتیں یہ کرتے ہو کہ وہ بھکاری ہیں، وہ مانگ رہے تھے ان سے یزیدیوں سے پلیتوں سے، وہ بیٹا علی کا مانگے پھر بے دینوں سے، دین کے دشمنوں سے، کیوں؟ عجیب بندے یار۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جی آپ نے پاؤں مارا نیچے، مدعے کی بات سنیں، آپ نے پاؤں مارا نیچے، مستند بزرگوں نے نقل کی یہ بات، پاؤں مارا نیچے تو پانی ابلتا ہے نا، اتنا اونچا نہیں جاتا، پانی بہنا شروع ہو جاتا دائیں بائیں، لیکن قربان جائے امام حسین نے پاؤں مارا نا نیچے تو پانی کا فوارہ نکل کے امام حسین کے قد سے بھی اونچا گیا۔ تو میں یزید پلید کی جماعت دیکھ لیا، تم پہرے کہاں لگاؤ گے؟ جہاں ہم پاؤں ماریں گے وہیں پانی نکل آئے گا۔ بھائی انہیں نہیں پتا ہم اس رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے ہیں جن کی انگلیوں سے رب نے پانی کے جسم جاری کر دیے تھے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر، دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، ایک سفر میں وہاں جا کے حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے امام حسن کو، جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں کھجور کا درخت ہے، وہ خشک درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ایسے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عبداللہ کہنے لگے بھائی صاحب بھوک لگی ہے۔ میں کہ کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جو کہو، کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جو کھلا دیں۔ میں پھر بھی بتاؤ تو صحیح، کہتے ہیں حضور کھجور ہی کھلا دیں۔ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اسی کو پکڑ کے ہلایا نا، اسی وقت وہ کھجور کا درخت جو ہے وہ سبز بھی ہو گیا
کھجوریں لگ بھی گئی، پک بھی گئی، گرنے بھی لگ گئی۔ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا یہ تو جادو کا اثر ہے۔ ہوتے نا کئی، کہنے لگا یہ جادو کا اثر ہے۔ امام حسن نے فرمایا نہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے کی دعا کا اثر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے زور کا اثر ہے۔ نہ ہم تو عاجز بندے ہیں اپنے رب کے، ہم دعا کرتے ہیں، مالک ہی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، مالک ہی بناتا ہے ہمارے کام۔ دعا ہم کرتے ہیں، مانگتے ہم رب سے ہی ہیں، مانگتے رب سے ہی ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤں مارا، چشمہ جاری ہو گیا وہاں پر۔ آپ نے کہا یزیدیو تم ہمارا پانی بند کرو گے؟ کیا بند کرو گے ہمارا پانی؟ سبحان اللہ۔ تو وہ اب دیکھیں جی، لشکر ان کا آیا جب وہاں 1,00,000 بندے بنی اسرائیل کے حملہ کرنے کے آ رہی ہیں، اب کافروں پر، جالوت پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پانی جب پینے لگے نا جی تو سارے ہی پی بیٹھے، صرف 313 بندے بچے، صرف 313 بندے بچے جنہوں نے حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عمل کیا اور ایک ایک چلو پانی پیا، ایک ایک مٹھی بھر پانی اس طرح کر کے لیا اور وہی پانی پیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ باقی جو پی کے رج گئے تھے نا، جو پی پی کے جن کے پیٹ بھر گئے تھے، ان میں سے ایک بھی بندہ نہر عبور ہی نہیں کر سکا، نہر سے پیچھے رہ گئے، نہر سے پیچھے رہ گئے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ونڈ تھی۔ اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن جن لوگوں نے نہر سے پی لیا نا، ان کو توفیق نہیں ہونی میرے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کی۔ اور یہاں بھی یزید کا معاملہ تھا، یہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں مانگا، ایک دن بھی نہیں مانگا پانی، پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیا ان دلیلوں نے۔ اقبال نے کہا اتنی سی بات تھی، بڑھا دیا ان دلیلوں نے زیب داستان کے لیے۔ پتہ نہیں کیا کیا قصے گھڑ دیے انہوں نے، کیا کیا واقعات بنا کے جناب پیش کر دیے، لوگوں کو سنا دیے، انہوں نے بے دین کر دیے لوگوں کو۔ اور ان کا کام ہی صرف رونا رلانا ہے بس، اور اسی کو کہتے ہیں یہ محبت امام حسین ہے بس، اور کچھ بھی نہیں بھائی۔ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مقام، آپ کی جو عظمت اور شان ہے، اچھا پھر کیا ہوا جی؟ وہ 1,00,000 بندے میں سے صرف 313 آگے بڑھے۔ یہاں بھی جس نے نہر فرات سے پیا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی پھر زندگی ساری رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرنے کی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی، سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آئے تھے، سارے کے سارے یا تو قتل ہوئے ہیں، یا زندہ بھی رہے ہیں تو سارے ذلیلوں کے مرے، ذلیلوں کے مرے۔ کئیوں کو آگ لگ گئی، گھر میں پڑے ہوئے آگ لگ جاتی، بتائیں، گھر میں پڑے ہوئے آگ لگ جاتی، کئی پاگل ہو گئے، ذلیلوں کے مرے سارے۔ کسی ایک بندے کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے پھر مرتے دم تک دین کے دفاع کی توفیق نہیں دی، دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کی توفیق نہیں دی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ بھی 313 بندے وہاں سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں لڑنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، رب تعالیٰ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہاں بھی صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے یزید کی نہر سے پانی نہیں پیا تھا، قبضہ اسی کا تھا نا نہر پر۔ یزید کی نہر سے جس نے پانی پیا، دین کا دفاع نہیں کر سکا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نہ تو وہ پانی مانگا ہے، نہ آپ نے پانی پیا ہے جی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی آپ پیروں کی بات کیوں کرتے ہیں، پیروں کو کیوں لتاڑتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا جب میں بڑے پیر امام حسین کا کردار دیکھتا ہوں مجھے پھر پیری چور نظر آتے ہیں، نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے اس وقت آستانے کے تھے نا خادم، گدی نشین آپ ہی تھے نا مدینے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی اولاد پاک میں امام حسین سے بڑا کوئی پیر تھا اس وقت؟ کوئی بھی پیر نہیں تھا بڑا، سب سے بڑے پیر امام حسین ہی تھے۔ جب بات آئی رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دین کے دفاع کے لیے جاتے ہیں، خود نہیں جاتے، بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، صرف خود نہیں جاتے، ساتھ خواتین کو بھی لے جاتے ہیں، صرف خود نہیں جاتے، اپنے اعزاء و اقرباء کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، بھائیوں کو، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں وہاں لڑنے کے لیے، ہیں جی۔ تو بتائیں آج کے میرے دور کا پیر جو ہے یہ فرنگی کی نہر سے پانی پی کے بیٹھا ہو؟ نہیں، فرنگی کی نہر سے پانی پی کے بیٹھا ہو، گندا پانی، اور فرنگی کی نہر سے جمہوریت کا پانی پی کے بیٹھا ہو، جمہوریت کا پانی پی کے بیٹھا ہو۔ پیر خود الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اترا کھڑا ہو، پیر اپنی بیٹی کو لڑانے کے لیے بھیج دے۔ میں نے کہا بڑی دلیر ہے تیری بیٹی بھی لڑنے کے لیے آ گئی ہے 18 لاکھ بندے سے، بڑی بہادر نکلی ہے تیری بیٹی پیر کی بھی،
ہے وہاں کا پیر نعوذ باللہ من ذالک ملتان کا. پچھلے دنوں اس دلیل نے ایک بندے نے مجھے ویڈیو دکھائی، پوچھنے لگا جی حضرت اس پہ کیا حکم لگتا ہے، یہ مسلمانوں والا کام ہے؟ میں نے کہا جو کر رہا ہے وہ مسلمان ہے. شاہ محمود قریشی دلیل جو ہے عورتوں کو مرید کر کے نا جی ان کے سر کے بال کاٹ رہا ہے. کیوں کہ یہ ہماری پکی مریدنی ہو گئی ہے. یہ مہر لگا رہا ہے بال کاٹ کے ان کے سر کے. اندازہ لگائیں. تو یہ لوگ انہوں نے جناب پانی پیا پھر جمہوریت کا، جمہوریت کی نہر سے پانی پیا. کئیوں نے پھر فرنگی کی تعلیمی نہر جو تھی اس سے پانی پیا، وہ اس گند میں منہ مارا. پھر آج جناب نعوذ باللہ من ذالک باتیں یہاں تک ہونے لگی، رب کی بھی گستاخی ہونے لگی، رب کی گستاخی ہونے لگی. ابھی میں نے حضرت کو ایک پوسٹ بھیجی ذیشان صاحب کو، آپ حیران ہوں گے وہ لفظ بول نہیں سکتے جو رب تعالیٰ کے لیے بولے گئے، جو رب کے لیے بولے گئے وہ بول نہیں سکتے آپ. وہ باتیں کہیں باہر نہیں، آپ کے ملک پاکستان میں ہو رہی ہیں. رب کی سیدھی سیدھی گستاخی ہو رہی ہے. بتائیں یہ سارے جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے مولوی ہیں، جتنے پیر ہیں، بتائیں یہ انگریز کی نہر سے پانی پی بیٹھے نہیں پی بیٹھے؟ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی حیا ہوتی، انہوں نے پانی پیٹ بھر کے نہ پیا ہوتا. اس نہر سے تو پانی پینا ہی حرام تھا نا. اس نہر سے تو رب نے اجازت دی تھی اتنا پی لیں. اس نہر سے، جس نہر سے انہوں کے دلیلوں نے پانی پیا ہے، اس نہر سے تو پانی پینا ہی حرام تھا ان کے لیے. انہوں نے پانی پی لیا، پھر تھوڑا نہیں پیا، پھر ناک تک بھر گئے ہیں. اب جناب انہوں نے نعوذ باللہ لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی آپ پیروں کو ہی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا پیروں کو اس لیے کہتے ہیں لوگ ان کے تابع ہیں، لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کر رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ان لوگ جو ہیں علماء کے پیچھے نہیں ہیں. میں نے کہا پھر مجھے آپ کہتے ہیں آپ پیروں کو لتاڑتے ہیں، تو پھر اقبال کو کیا کہیں گے؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. نکل کر خانقاہوں سے، او پیرا او مر جائے تو بارا، یہ تو اقبال نے کہا ہے. ہتھ ہولت نہیں ہے بھائی. کہتے ہیں جی بڑی سخت باتیں ہوتی. میں نے کہا میں کون سی بجری کھا کے تقریر کرتا ہوں؟ بس دعا کرو رب تمہیں بھی دکھ دے دے، رب تمہیں بھی یہ غم دے دے، یہ تکلیف تمہارے دل میں بھی پیدا ہو جائے. ہم تو اس لیے بولتے ہیں تاکہ یار جو درد ہمیں ہے وہ آپ کو بھی ہو، اس لیے ہم روتے ہیں، وہ درد آپ کو بھی لگے، آپ بھی روئیں مریں. تو اقبال نے یہی کہا نکل کر خانقاہوں سے، او پیرا نکل باہر، تسبیحیں پھیری جا رہے ہیں نام مرادہ، باہر نکل. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کیونکہ امت تیرے پیچھے کھڑی ہے. تو ملعون بن کے بیٹھا رہا، پھر رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان یاد رکھ. آقا علیہ السلام میں الساکت عن الحق شیطان اخرس، میں جو بندہ حق نہ بولے وہ گنگا شیطان ہے، وہ گنگا شیطان ہوتا ہے، وہ پیر نہیں ہوتا. حملہ ہو جائے رسول اللہ علیہ السلام کے دین پر، حملہ ہو جائے رب کی توحید پر، حملہ ہو جائے رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس پر، اور پیر بولے ہی نہ، پیر تسبیح پھیرتے رہے، پیر اللہ اللہ کرتے رہے. پھر کیوں نہ کہیں بات جو کی تھی علامہ پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ نے. آپ جب وہاں سے آنے لگے نا بولر شریف سے نکل کے، راستے میں جناب آپ کو ایک پیر پڑ گیا، پیر بھی پڑ جاتے ہیں. ایک پیر پڑ گیا، پیر کہنے لگا پیر جی تسی کیڑے پاس پہ گئے ہو، آپ کس طرف چلے گئے ہیں؟ آپ بس یہ تسبیح شسبیح پھیرا کریں اور اللہ اللہ کرتے رہیں. حضرت پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. یا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، جنہیں حضور نے حکم دیا تھا. پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کو کہتے تھے نا لوگ، کئی سارے اعتراض کرتے تھے کہ پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ سید نہیں ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یار ہم کب کہتے ہیں تم ہمیں مانو؟ اللہ اکبر. پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے میرے جو کام ہے میں تو لگتا نہیں کہ میں بھی سید ہوں. ڈرنے والے یہ تھے، ڈرنے والے یہ تھے. اور پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں میں بھی لوگ باتیں کرتے تھے مجھے باتیں. پھر ایک رات وادی حمرا جا رہے تھے مدینے، تو راستے میں آپ رکے ہوئے ہیں، رات سفر کی تھکاوٹ تھی، سنت غیر موقدہ آپ کی رہ گئی پیر میرے علی شاہ کی. آج کا پیر کے اندر نہ نیتی تھی نہ قضا کی تھی. کہتے ہیں قضا تو اس کی ہوتی جو نیت کرے، ہم نے تو کبھی نیت ہی نہیں کی.
تو قضا کہاں ہونی ہے؟ کہتے ہیں کہ جن پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں پھر وہاں گیا تو رات کو میں نماز میری رہ گئی، سنتے رہ گئی غیر مقدہ، میں سو گیا۔ کہتے خواب میں حضور تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آل رسول نبایت، آل رسول جو ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سنتے چھوڑنے لگے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے، آپ پھر اٹھے نا، آپ نے یار جتنی بھی میری سندیں لکھی ہوئی پڑی ہیں نا کہ میں سید ہوں، ساری پھاڑ دو، اب میرے سید ہونے پر مور خود مالک نے لگا دی ہے۔ ہیں وہ پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ جب نکلنے لگے تو پیر پڑ گیا، پیر کہنے لگے جی آپ مہربانی کریں، آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، آپ بس یہ کریں، اللہ اللہ کرتے رہیں، بس یہ کرتے رہیں۔ پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ نے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھ بات سن، رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ ہو، میں تسبیح پھیرتا رہوں، یہاں کے پیری مریدی کرتا رہوں، مرید پالتا رہوں، آپ فرمایا یہ بغیرتی والی فقیری مجھ سے نہیں ہوتی، یہ بغیرتی والی فقیری ہے۔ کون سی ہے؟ جب وہ فقیری بغیرتی والی ہے، دین پہ حملہ ہو، پیر باہر نہ نکلے، اس کی پیری بغیرتی ہے تو پیر بغیرت کیوں نہیں سمجھو؟ کہنے یہ تو پھر اوکھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں اوکھا ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں نا یار، آپ بھی کہیں گے۔ پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت پر، ختم نبوت پر حملہ ہو تو پیر بیٹھا رہے گھر میں تو اس کی پیری بغیرتی والی ہے، تو پیر یار کہو تو ان کی مسئلہ ہے، ریکارڈ میری بات ہو رہی ہے، آپ کی نہیں ہو رہی، میری بات سنیں گے، آپ کی نہیں سنیں گے کوئی بھی، نالے اپنوں کو جانتے بھی کوئی نہیں کہ نہیں۔ ہاں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، ایک جگہ مناظرہ تھا میرا نا وہابیوں کے ساتھ، تو ایک ریکارڈنگ تھی، تو ایک اچانک یاد آ گیا، لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ریکارڈنگ تھی تو مولوی نا وہابی تھا، وہ عین مناظرے میں وہ مکر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود تھی۔ میں نے کہا جی اس نے یہ کہا تھا، وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، میں تو نہیں سی آکھیا۔ میں کہا تو آکھے سی؟ کہنا میں نہیں سی کیا، میں نے نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا تو نے کہا ہو، کہتا ثبوت دو۔ میں وہاں سے اٹھا، حالانکہ مناظرہ میں ہی کر رہا تھا، میں وہاں سے اٹھا، باہر آیا، لڑکے وہاں گھوم رہے تھے، میں نے کہا یار ریکارڈنگ کر دو ذرا جلدی کرو۔ انہوں نے ریکارڈنگ نکالی، وہ بات پکڑی گئی، وہ نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ ہے کہ جب بات پھنسی ہو نا، اس وقت یہ باتیں جلدی پکڑی نہیں جاتی، پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، وہ بات پکڑی گئی۔ وہ جب میں لے کے آیا نا مناظرے میں، مولوی عمر صدیق اہل حدیث کا بڑا عالم ہے، وہ وہاں پہ موجود تھے مولوی صاحب، تو میں نے وہ ریکارڈنگ دکھائی تو مولوی صاحب سمجھ گیا، انہوں نے کہا لے بھی آ گئی۔ اس نے کہا میں سنتا ہوں تو مارا جاتا ہوں، تو وہ سرگودھے کا مولوی تھا چونکہ دوسرا جو تھا، تو اس نے کہا کہ چھوڑو رکھو۔ میں نے کہا یار سنیں تو صحیح۔ کہنے لگا یہ جنگلی زبان ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اپنے مولوی کا کہہ رہا ہے، مولوی عمر صدیق کہتا ہے جنگلی زبان ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ حضرت جو ہے نا مولانا عمر صدیق نے صحیح فرمایا تھا کہ مولوی جو ہے وہ ریاض وہ جنگلی ہے، وہ فوراً اکھڑ نہیں پڑا مولوی عمر صدیق۔ دیکھیں جی آپ بات درست نہیں کر رہے، انصاف کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے بات آپ کی۔ آپ نے، میں نے کہا تھا زبان جنگلی ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا بندہ جنگلی ہے۔ میں نے کہا یار کیا بات کرتے ہیں آپ ہیں، بندہ میں نے کہا لاہور کو زبان جنگلی لگ جائے اور جنگلی کو زبان جنگلی لگنی ہے۔ میں نے کہا بات سمجھے پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کی، آپ فرماتے ہیں پیری بغیرتی والی ہے، وہ پیری فقیری بغیرتی والی ہے۔ تو میں نے کہا جس کی پیری بغیرتی ہے، پیر آپ بغیرت کیوں نہیں؟ وہ پیر آپ بغیرت کیوں نہیں ہے؟ تو پیارے اور محترم بھائیوں، یہ بات آپ اپنے اندر رکھیں اور ہر بندہ اپنے جو بھی بندے آپ کے ساتھ بیٹھے ان کو طرف دیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں گئے تھے ایک حادثہ ہو گیا وہ چلے گئے بس ٹھیک ہے واپس آگے وہاں سے، نہ، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین پر حملہ ہو رہا تھا۔ وہ خلافت جو من حاج النبوہ، رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی محنت شاقہ، رات دن کی محنت کے ساتھ جو حضور نے قائم فرمائی تھی، اس پہ حملہ کیا تھا یزید پعید نے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس خلافت کے دفاع کے لیے گئے تھے۔ آج بتائیں پوری دنیا کے اندر رب کا ایک حکم نافذ کیوں نہیں؟ ہم کیسے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں بتائیں؟ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی رب کا حکم نافذ کیوں نہیں؟ اسلام کو ہم نے بطور مذہب بنا لیا، صرف عبادت۔ اور میں مزے کی بات بتاؤں، عبادت بھی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو صرف نماز پڑھنے والے ہیں بس۔ اس کے علاوہ جو طبقہ ہے نا ہمارا اکثریت، وہ عبادت سے بھی آگے بدعت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دین صرف بدعات کا نام ہے، اسلام مذہب بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں
پورا سال کہاں رہتے ہیں؟ صرف 10 محرم کو 10 دن کالے کپڑے اور ڈھول پٹکا نچ ٹپ بس چھٹی. ہاں یہی ہے. پورا سال رب رسول کا نام نہیں لینا ہے، غلط کاموں میں پڑے رہنا ہے. ربیع الاول کا دن ہے تو سارے عاشق رسول بن کے روڈوں میں آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں بھائی، یعنی یہ تو وہ طبقہ پورا سال مذہب پہ بھی نہیں، ان کے نزدیک اسلام مذہب کا نام بھی نہیں ہے. اور جو باقی رہے پیروں کے پجاری وہ بھی سارا سال غائب. صرف پیر کے عرس والا دن ٹوپی پگڑی باندھ کے ہیں اور نعت خانجوں کو گندی رنوں والے کپڑے پہن کے عورتوں والے چمک چھلو ستھن بہن دی قمیض ماں دی پا کے بھابھی کا دوپٹہ پا کے وہ جناب میدان میں آ جائیں گے نعت پڑھنے کے لیے. ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہماری حاضری بھی لگوائیں. میں نے کہا ذلیلہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بغیر مائے کے پکڑے ان کی حاضری لگ جاتی، تیری کیوں نہیں لگتی؟ ان کی لگ جاتی، تیری کیوں نہیں لگتی؟ ایک جگہ محفل ہو رہی تھی تو پیر کا نام تھا 9 گز. لمے لمے پیر ہوندے جنہ لما پیر انہیں لمے نظرانے انہیں لما گلا. تو 9 گز پیر عرس تھا پیر کا. نعت پڑھی گئی. نعت میں جو بندہ تھا نا اسے 7 روپے اکٹھے ہوئے. بیٹھ کے وہ ہی کہنے لگا میں نے تے پیر صاحب 1 روپیہ گز بھی نہیں پے ہیں. پیر 9 گز دا تو روپیے کول 7، کم از کم 1 روپیہ گز تے پوے. میں نے کہا بڑا تو کلا تھلا ہے تو نام مرادہ ہیں. حال تمہارا یہ ہے. تو بھائی اس وقت جو لوگ ہیں ہمارے مسلمان ان کی اکثریت جو ہے ان کا اسلام مذہب بھی نہیں ہے. ان کا اسلام صرف اور صرف بدعات ہیں. صرف قبروں کی پوجا پاٹ بس ختم. قبر پہ چادر لٹکائی اور گئے. داتا علی اجمیری رحمہ اللہ کے عقیدے کا پتہ نہیں ہے ہمیں. جیسے اور سادہ داتا صاحب رحمہ اللہ کا باندھے سے کیسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں وہ؟ یہاں سے ناچتے ٹاپتے ڈھول کوڑتے ہوئے جاتے ہیں چادریں لے کر. کہاں لکھا یہ؟ اور کہاں سے نکالا ہم نے یہ سارا کچھ؟ وہی نوجوان طبقہ جو پورا سال رب کا اس کے رسول کا نام لینے کا روادار نہیں ہوتا، صرف ایک دن کے لیے جناب ڈھول ڈھمکے اور ناچنا ٹاپنا اور اس طرح کی حرکتیں جیسے لچے لوگ کرتے ہیں وہی حرکتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کر دی ہے. خدا کے لیے جب تک ہم اپنے اندر احساس ذمہ داری بیدار نہیں کریں گے، اپنے مسلمان نوجوانوں کو ان کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان نہیں کریں گے، ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یاد نہیں کروائیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کیوں گئے تھے، آپ اس وقت میں کہتا ہوں ہم اسی طرح مار ہی کھاتے رہیں گے. این محرم کے دنوں کے اندر یار یہاں پہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے شربت پلا رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے دودھ پلا رہے ہیں، اور فلسطین کے اندر ہمارے مسلمانوں پہ اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. یہ کل کی بات ہے. کل کی ایک بھائی ہے اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کے گھر گیا، 2 بچے اپنے اس کے گھر چھوڑا، 2 اس کے اپنے گھر لے آیا. کسی نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا میں نے کہا چلو اگر کہیں بم پڑ جاتا ہے میرے گھر میں پڑے تو چلو میرے بھائی کے کچھ بچے بچ جائیں، میرے بھی بچ جائیں، اگر اس کے گھر میں پڑے تو کچھ اس کے بچ جائیں، کچھ میرے بچ جائیں. جہاں پہ یہ حالات ہوں وہاں پہ پکڑ پکڑ کے پیٹ بھرے لوگوں کو شربت پلا رہے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ جہاں کشمیری مسلمان بہنوں کو 30,000 سے زیادہ بہنوں کو اٹھا کے ہندو کتے لے گئے ہوں، وہاں پہ تمہارے شربت کی کیا اوقات ہے؟ تمہارے شربت سے کفر کو کوئی نقصان نہیں، تمہارے پیر کے عرس لگانے سے کفر کو کوئی نقصان نہیں، تم جو کچھ مرضی کرتے رہو کفر کو کوئی نقصان نہیں ہے. کافر تو چاہتے ہی ہے کہ انہی کاموں میں پڑے رہیں. ان کے ہاتھ میں مولا علی کی تلوار نہ آئے، امام حسین کی فکر ان میں نہ آئے. جس دن مسلمانوں کے اندر مولا علی کی تلوار ان کے ہاتھ میں آ گئی اور ذہن ان کا امام حسین جیسا بن گیا، اس دن دین غالبان سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. لیکن کریں کیا؟ ہمارے نوجوان ٹک ٹاک کریں. نوجوانوں کی اکثریت لچے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، انہی کاموں میں مبتلا ہیں، ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں. کسی کو دین کی فکر نہیں، کسی کو پریشانی نہیں. آج صبح میں نے درس میں کہا کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ میں ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں. آقا علیہ السلام ہرقل کے خلاف لڑنے کے لیے جس کو امیر بنا رہے ہیں وہ حضرت اسامہ 20 سال کا جوان ہے. 20 سال کا جوان ہے. تیری عمر کتنی بھائی؟ 17. یہ 17 سال کا بچہ ہے، صرف 3 سال بڑے اس سے. حضرت اسامہ 17 سال کا بچہ کتنا ہے؟ ہلکا سا لڑکا ہے نا. بتائیں یار
تو 20 سال کے حضرت اسامہ کتنے بھاری بھرکم جوان ہو گیا، صرف 20 سال کے بچے کو امیر بنا کے بھیج رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امارت میں حضرت عمر کو بھیج رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے بتایا یہ ہے میں جب تمہاری قوم کا رہنما تربیت ایسے کرے کہ اس کے نوجوان بھی سپہ سالار بنے ہیں تو فرمایا کہ پھر تمہارا دین غالب رہے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمارے حکمرانوں نے انگریز کی نہر سے IMF سے پانی پیا، نہ آپ کے حکمران لڑنے جوگے رہے نہ آپ کے فوجی لڑنے جوگے رہے، دونوں ہی مخنث ہیں، سارے کے سارے انگریز کے رافع الخصیتین بنے ہوں کہ نہیں؟ ایسی بھاری بات کی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ انگریز کی گندی نہر سے پانی پی بیٹھے ہیں IMF سے، پوری قوم پاکستانی قوم کو غلام بنا دیا انہوں نے۔ تو بھائی پھر وہ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، اب یہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، میں کہ صرف ایک چلو غرفہ، ایک مٹھی پانی لینا ہے بس، زیادہ نہیں لینا۔ فشاربوا منہ الا قلیلا منہم، میں جو کوئی بندہ ہاں فشاربوا منہ الا قلیلا، میں رب تبارک و تعالی نے سب نے پانی پی لیا، سب نے پی لیا، بس تھوڑے سے بچے۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں فمن شارب منہ فلیس منی، میں جو بھی بندہ اس نہر سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہے، جو بھی بندہ پیٹ بھر کے اس نہر سے پانی پی لے گا وہ میرا، بولو بولو، وہ میرا نہیں ہے۔ تو بتائیں بھائی آج اس وقت جس نے یزید کی جو حکومت کے تحت بہنے والی نہر تھی اس میں سے پانی پیا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں پیا، اس پانی پینے والا جو ہے وہ بھی رب رسول کا نہیں ہے، رب کا نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ کا اعلان ہے یہ۔ اور آج بھی جس نے IMF کی نہر سے پانی پیا ہے، آج بھی جس نے سود کو پروموٹ کیا ہے، آج بھی جس دلیل نے پاکستان کے اندر حق پرستی کے لیے تحریکیں چلائی ہوئی ہیں، باقاعدہ 8 مارچ کو اس کے لیے پلے کارڈ اٹھا کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بتائیں انگریز کی نہر سے پانی پی رہے ہیں NGOs، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی عورتیں آپ کے علاقے کی، بڑی بڑی طوائف، وہ عورتیں آپ کے ملک پاکستان کی، آپ کے لاہور کی عورتیں۔ میں نے کبھی بتایا نہیں ہے کسی کو، ایک مرتبہ ایک بندہ مجھے لے گیا کہیں، ہو سکتا ہے کسی ایک آدھے بندے کو بتایا، میں نے پہلی بار آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک جگہ میں گیا، مجھے ایک بندہ بڑا تعلق والا، تجھے توجہ میرا رکھو یار، ایک بندہ مجھے لے گیا ایک جگہ، وہاں جا کے اس نے ایک خاتون کا گھر تھا، خاتون کا گھر تھا، وہ خاتون جو ہے بڑے جناب چھپ چھپا کے اسے اس نے سامنے بٹھایا کہ آپ سے کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، پوچھنے کے تو ان کے منہ سے گرتا ہے نا ان کا، یہ کہیں کہ پوچھنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کہیں، میں نے کہا کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوگا، تو وہ کہنے لگی کہ ہم NGOs کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لاہور کی خاتون تھی، تو ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ بتائیں NGOs کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، فلاں پیسے اتنے دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، آپ کو گاڑی دیں گے، گھر دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو آپ ہمارے لیے کام کریں۔ بتائیں یار ایک کلمہ پڑھنے والا مر نہ جائے ہیں؟ جب انگریز کی نہر سے NGOs سے پانی پینے لگے اور غداری کرے رسول اللہ علیہ السلام کے دین سے، آج حال یہ ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان واقع ہے، یہ آیات مبارکہ آپ سمجھتے صرف وہی قصہ ہے، نہ نہ نہ، یہ ہر دور کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ ہر دور میں جس نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غداری کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرا، ہر وہ بندہ اس نہر سے پانی پینے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے شامہ فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس کے ساتھ جو اس نہر سے پانی پی لے پیٹ بھر کے۔ اور آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، ہاں جو نہ پیے وہ میرا ہے، جو نہ پیے وہ میرا ہے۔ جو پیاسے رہ گئے تھے وہاں حضرت طالوت کے ساتھ وہی آگے گئے تھے، انہوں نے ہی فتح پائی تھی، انہوں نے ہی دین کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ امام حسین کے ساتھ جو پیاسے تھے انہوں نے ہی دین کا دفاع کیا تھا۔ آج بھی جتنی غربت علماء میں ہے، مولویوں کی بات نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ، نہ پیروں کی بات کر رہا ہوں، جو سچے عالم ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا دفاع کرنے والے ہیں،
جتنی غربت ان کے ہاں ہے، اور جتنا کام غریب عالم کر رہا ہے نا، اتنا ملا ملوانا پیر پرانا نہیں کر رہا. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. کیوں؟ یہ پی بیٹھے ہیں، یہ پی بیٹھے ہیں. کئی سارے پیر اس لیے حق نہیں کہتے کہ مرید ناراض ہو جائیں گے، مرید ناراض ہو جائیں گے. اب بتائیں بھائی، مرید یہ ہوتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان گورنر ہے مدینے کا، یہ کھڑا ہوا ہے، امام حسن کھڑے ہیں، ایک بندہ اور ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا تو معاملہ گیا گورنر کے پاس، امام حسن بھی گئے، وہ بندہ دوسرا بھی گیا. جب وہاں گئے نا تو وہ بڑا بولنے لگا، سختی کرنے لگا. مروان اتنا کرتے کرتے، مروان گورنر ہے، اس نے انگلی ڈال دی اپنے ناک میں دائیں والی، یہ ڈال کے اس طرح ہلانے لگا اور ساتھ ناک صاف کر دیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے دربار میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر ہے اور مروان ہے بھی بغیرت، ہے بھی ذلیل. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے کہہ دیا، میں وہ ذلیلہ، یہ دایاں ہاتھ جو ہے نا یہ استنجے کے لیے نہیں ہے، تو ناک کا استنجا کر رہا ہے اس کے ساتھ. میں ناک صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ ہے، استنجے کے لیے بایاں ہاتھ ہے. یہ دایاں ہاتھ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے دیا ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے. دائیں ہاتھ کو ناک میں ڈال رہے تو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا اسے، فوراً کہا، یہ کہا تھا نا. حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آئی، آگے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شریف دیکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میرا بیٹا حسین ہے. یہ اس وقت آئی تھی جب آقا علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تھا، حضور دنیا سے جانے لگے تھے. اس وقت آ کے حضرت سیدہ کائنات نے کہا، عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ حسین ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں بھائی؟ ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے اپنے، ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں آپ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے الفاظ دیکھیں، اللہ اکبر. الفاظ پہ ابھی میری توجہ گئی کہ اس پہ بات کروں تو ورثہما یا رسول اللہ شیئن، یا رسول اللہ آپ وراثت میں کیا دے کے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدہ کائنات نے بات واضح کر دی. نبی یہ مسئلہ آج حضور سے عرض کر کے حضور کی وراثت کا، کائنات کے لوگ بعد میں جو ابو بکر صدیق پر تانا زنی کریں گے ان کا بوتھا بند کر دوں، ان کا منہ بند ہو جائے کہ نبی کی وراثت ہوتی کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، یا رسول اللہ تو ورثہما یا رسول اللہ شیئن، ان کو کس چیز کا وارث بنا کے جا رہے ہیں آپ؟ اپنی میراث کیا دے کے جا رہے ہیں ان کو؟ ہیں وہ کوئی فتح نہیں تھی، وہ کوئی خیبر کا قلعہ نہیں تھا، وہ کوئی اور شے نہیں تھی. حضور نے کیا دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کی وراثت جو ہوتی ہے نا وہ مال نہیں ہوتا، نبی کی وراثت زمین نہیں ہوتی، کیونکہ نبی امت کے لیے، پوری امت کے لیے ابا جی ہوتے ہیں، پوری امت کے لیے ابا جی ہوتے ہیں. تو جب ایک ابا دنیا سے جائے تو اس کی میراث سارے بچوں کو ملتی ہے. نبی کی اولاد روحانی تو قیامت تک آئے گی. اگر زمین ہوتی میراث یا سونا چاندی ہوتا وہ چند ایک کو ملتا اور بعد میں آنے والے کیا لیتے. آج جو آپ یہ سن رہے ہیں یہ سارے نبی کی میراث ہے، یہ نبی کی میراث ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، یا رسول اللہ ان کو میراث کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے وہ چیز دی جو منتقل نہیں ہو سکتی. ہیں جیسے کوئی بندہ فوت ہونے لگے، اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہو تو بندہ کہے جی آپ کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، آپ جا رہے ہیں، چلو نکے کو دے جائیں. نکے کا ابا کچھ بھی نہیں دے سکتا، نکے کا ابا کچھ نہیں دے سکتا، حافظہ نہیں دے سکتا. وہ یہ تو کہے گا میرے 2000 روپے پڑے بھی دامے لے کے کوٹ کے کھا لینا، ہیں چلغوزے پسے کھا لینا، دماغ مضبوط ہو جائے گا، دودھ پیتے رہنا دماغ مضبوط ہو جائے گا. لیکن وہ بیچارہ حافظہ تو نہیں دے سکتا، اپنی جرات شجاعت بہادری تو نہیں دے سکتا. لیکن قربان جائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ الاحاد والمسانی میں امام ابو بکر الشیبانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام میں ام الحسن، رہا میرا بیٹا حسن، اسے دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. پہلی یہ ہے فالہو ہیبتی و سعدی و سعدی، میں اس کو میں اپنی ہیبت اور جلال دے کے جا رہا ہوں. معاملہ گیا مروان گورنر کے پاس، ہیں وہاں کھڑے ہو کے میں چولا ایک ہی کر رہے ہیں، اے ہاتھوں کھبا ہوں سنجے باسے تو دلیلہ سجا پا دیتے ناکے چ حیا نہیں ہے تینوں. بتائیں بھئی روب ہے رسول اللہ کا نہیں ہے؟ میں کہ سید جو ہوگا وہ ڈرتا نہیں کسی سے، سید کسی سے کامتا نہیں ہے.
سید رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا سچا اور حق کا ٹھکا پکا ترجمان بن کے رہتا ہے۔ حضرت امام حسن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں اپنی ہیبت جلال روب دے رہا ہوں حسن کو، اور ساتھ ساتھ بس 100 دودی اپنی سرداری دے کے جا رہا ہوں۔ سرداری، چلو سردار کا تو بیٹا سردار بن سکتا ہے، لیکن ہیبت کیسے منتقل ہوتی ہے؟ یہ تو بس منتقل تو نہیں ہوتا۔ حضور جاتے ہوئے فرما رہے ہیں میں کس کو اپنا میں اپنی ہیبت دے رہا ہوں، جو جلال مجھ میں ہے رب اس میں رکھ دے گا، وہ روب اور جلال اس میں آ جائے گا۔ جس طرح لوگ مجھے دیکھ کے آقا علیہ السلام نے، میں بخاری میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام میرا دشمن جو ہے 1 مہینہ دور بھی، 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی مسافت پتہ کتنی بنتی ہے؟ مکے سے لے کر کربلا تک 30 منزل، کتنی منزل؟ 30 منزل پکی مسافت، مدینے سے لے کر یہ مکے سے لے کر کربلا تک یہ 30 منزل بنتی ہے۔ 1 منزل 1 دن میں سفر کیا کرتے تھے اس وقت، تو 30 منزلیں بنتی ہیں مکے سے لے کر کربلا تک۔ حضرت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا دشمن جو ہے نا 1 مہینے کی مسافت پر ہو، رب تبارک و تعالیٰ وہیں چلتے ہوئے اس پر میرا جلال ڈال دیتا ہے، وہیں کامنا شروع ہو جاتا ہے میرا دشمن۔ تو یا آقا علیہ السلام نے فرمایا اور باقی رہا میرا بیٹا حسین، فرمایا کہ فَمَّ الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، میں کہ میرے بیٹے حسین کے لیے میری جرأت ہے، رب تعالیٰ نے جرأت دی ہے۔ جب احد کا واقعہ ہونے لگا نا، آقا علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو مشرکین حملہ کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو کیا کریں؟ بعض صحابہ کہنے لگے یہیں پہ رہ کے دفاع کرتے ہیں، مدینے کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ کوئی کچھ کہنے لگے، کوئی کچھ کہنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زرہ باندھی، تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا، پھالا اٹھایا، جنگی اسلحہ سارا اٹھا کے جو گئے ہیں مدینے انہیں پتہ ہے مسجد نبی سے نکلیں تو سیدھا راستہ احد کی طرف جاتا ہے، سیدھی سڑک جاتی ہے وہاں احد کی طرف ہیں۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ اور میرے آقا علیہ السلام کا راستہ ابھی بھی ایک ہی ہے، ابھی بھی راستہ ایک ہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام اکیلے روانہ ہو پڑے، اکیلے ہی۔ آقا علیہ السلام نے میں رب کا نبی جب تلوار اٹھا لیتے پھر واپس نہیں آتا، تم آتے ہو آؤ، نہیں آتے ہو نہ آؤ، میں جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں۔ یا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا میری جرأت حسین کو دے رہا ہوں۔ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ اتنے ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس صرف 72 لوگ ہیں۔ آپ نے میں بات رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی ہے تو میں بس تم آ جاؤ۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام مجھے جاتے ہوئے اپنی جرأت اور بہادری اور شجاعت عطا فرما کے گئے تھے، آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی۔ تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی وہ عطا کردہ میراث کا مظاہرہ کیا آپ نے کربلا کے اندر کھڑے ہو کے۔ آپ کسی سے ڈرے نہیں، بتائیں بھائی۔ اور دوسری بات آقا علیہ السلام نے کیا فرمائی، آقا علیہ السلام نے کہ وجودی، اور اسے میں اپنی سخاوت بھی دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدہ کائنات نے کہا حضور کیا دے کے جا رہے ہیں آپ اپنے بیٹوں کو؟ وراثت میں، میراث میں۔ آقا علیہ السلام نے میں ایک کو اپنی بہادری ہیبت دے رہا ہوں اور اپنی سرداری دے رہا ہوں، اور دوسرا جو ہے اسے اپنی جناب سخاوت دے رہا ہوں اور اپنی جرأت دے رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کو ڈانٹ دیا، میں یہ ہاتھ تو استنجا کرنے کے لیے ہے، یہ ہاتھ استنجا کرنے کے لیے نہیں ہے دایاں، یہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ استنجا کرنے کے لیے نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے دیا ہے۔ جب امام علی مقام نے یہ کہا نا امام حسن نے مروان کو، مروان بھی کانپنے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا میں کہ میں اپنی ہیبت حسن کو دے رہا ہوں، تو بتائیں وہ ہیبت پڑتی نہ پڑتی مروان پر ہیں؟ آخری حدیث پاک سنیں، مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا علیہ السلام کے مزار شریف پر اپنا چہرہ رکھ کے اس طرح پڑے ہوئے ہیں، اوپر اپنا چہرہ رکھا ہوا حضور کی قبر مبارکہ پر اس طرح پڑے ہوئے ہیں، یعنی جب پھر ڈالی ہوئے حضور کے مزار کو۔ تو مروان وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگا جانتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے پکڑا گلے سے اس طرح کر کے نا پیچھے سے اٹھایا حضرت ابو ایوب کو، یہ کیا کر رہا ہے تو جانتا ہے؟ آپ نے پتہ کیا فرمایا، میں کہ میں لمعات الحجرہ، میں کوئی پتھر کے پاس کسی روڑے کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ کیا بات کرتا ہے تم؟ اگلی بات حضرت ابو ایوب نے فرمائی ہیں گورنر کو کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہے محمد کے شعر، یہ پی یہی کرنے والے چوہے، یہ انگریز کے چوہے ہیں، رسول اللہ کے غلام نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول نے فرمایا
میں سنوئے میں نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا، آقا علیہ السلام نے میں جب حاکم دیندار ہو نا تو پھر دین پہ نہ رونا، دین پہ غم نہ کرنا، لا تباکو علی الدین، دین پر نہ رونا، اذا والیہ اہلہ، جب دین کا وارث، دین کا خادم، دین کا اہل ہو، دین کا خادم کو دیندار بندہ حاکم ہو، پھر دین پر نہ رونا۔ میں دین پر کب رونا ہے تم نے؟ یہ بات آپ نے پھر چوٹ کی اس ذلیل کو مربان کو، آپ نے میں دین پر تب رونا ہے جب دین کا حاکم، جب مسلمانوں کا حاکم دین کا دشمن بن جائے، دین کا دشمن بن جائے تو اس وقت دین کا دشمن حاکم ہو تو میں پھر تم نے دین پر رونا ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا کے لوگوں کو حضور کا پیغام ہے، تم نے رونا کس چیز پر ہے؟ آخری بات، جس چیز پر امام حسین روئے، اپنے بچے کی شہادت پر نہیں روئے، نہیں روئے، ورنہ ایک بندہ جتنا مرضی پاور والا ہو، جتنا مرضی طاقت والا مضبوط ہو، بچہ فوت ہو جائے رو پڑتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح یہ قصے سناتے ہیں وہ تو جھوٹ ہیں، یہ جھوٹ ہیں۔ امام حسین روتے ہی کیوں؟ اگر رو پڑتے یزید نے تالی نہیں بجا دینی تھی، دیکھو جی رو پڑا ہے حسین، ہیں؟ آپ نے تو ہنس کے فرمایا، یہی تو وجہ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں اشرا محرم ہے، سننا جی تسی، اشرا محرم ساڑی عید ہے، اشرا محرم ہماری عید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب تمہیں نہیں پتا ہنس ہنس کے حسین نے سارا کنبہ حضور کے دین پہ قربان کیا، انہیں کیا پتا؟ ان ملاؤں کو کیا پتا؟ یہ جو زاکر پھاکر پھرتے ہیں رو رو کے قصے سنا کے کان پہ ہاتھ رکھ کے، میں جی پانی بند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کس نے کہا تمہیں جھوٹے؟ اتنا بڑا کمینہ ہے تو؟ پھر جی پانی مانگنے گیا، کوئی مانگنے نہیں گیا پانی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو رونا تھا، آپ کو جو غم تھا، وہ دین کا غم تھا، وہ دین کا غم تھا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری نے جو حضور کی حدیث بیان کی ہے، فرمایا کہ تم دین پر رونا جب حاکم تمہارا دین کا دشمن ہو۔ تو بتائیں آج جو حاکم بنے ہوئے ہیں، امر کبو ہو یار، آج جو حاکم ہمارے بنے ہوئے دین کے دشمن ہیں یا نہیں؟ ہاں بھائی، یزید نے پانی پر پیرے بٹھائے تھے کہ حسین پانی نہ پیے، اور آپ کے ملک کے حاکم نے پانی پر پیرے بٹھائے تھے کہ خادم حسین پانی نہ پیے۔ وہ یزید پہ غیرت ہے تو تیرا یزید پہ غیرت کیوں نہیں ہے؟ وہ یزید کتا ہے تو تیرا یزید کتا کیوں نہیں؟ وہ یزید لانتی ہے تو تیرا ابا یزید لانتی کیوں نہیں؟ پھر اگر وہ یزید لانتی، اس کے ساتھ والے لانتی، تو تیرے دور کا یزید بھی لانتی، تو تیرے دور کے یزید کے ساتھ جو پیر کھڑا ہے وہ لانتی کیوں نہیں؟ وہ لانتی کیوں نہیں؟ وہ لانتی، اس کا لشکر لانتی، تو یہ لانتی، اس کا لشکر بھی لانتی، چاہے اس میں پیر کھڑا ہو، چاہے ملا کھڑا ہو، چاہے خنزیر کھڑا ہو، چاہے کوئی کھڑا ہو، بس یہی حق کا بیان ہے۔ کیوں؟ یہ آیت مبارکہ قرآن کی فرما رہی ہے، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا فلیس منی، وہ ہمارا نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا اسے عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق۔